برکتیں بتائیں۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھا کرتے تھے۔ عموماً جو صحابہ کرام خاص طور سے فجر کی نماز پڑھتے، اشراق تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس لگتی، تمام صحابہ کرام بیٹھتے، کوئی خواب بیان کرتا، کوئی گھر کا واقعہ بیان کرتا، کوئی بچوں کی تعلیم و تربیت سے متعلق سوال کرتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ خوشبودار معطر مجلس اشراق تک چلا کرتی تھی۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلام پھیرنے کے بعد شریک مجلس نہیں ہوتے تھے، بڑے تیز قدموں کے ساتھ اپنے گھر کی طرف چلے جاتے تھے۔ ایک دن کا معاملہ، 2 دن کا معاملہ، 3 دن کا معاملہ، روز یہی معاملہ یہ کر رہے ہیں حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ امام جو ہوتا ہے وہ مقتدیوں کی فکر کرے، کیوں اس کی داڑھی چھوٹی ہو گئی، کیوں یہ نماز میں نہیں آیا، گھر میں کون بیمار ہے، کیا پیسوں کا مسئلہ ہے۔ اب تو امام تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام تک کا رکھ لیا ہے۔ اب امام بھنگی سے کم درجہ سمجھا جاتا ہے۔ اب امام پالتو کتوں پر جو اخراجات ہیں ان اخراجات سے کم پیسوں کے اندر امام کو ڈھونڈا جاتا ہے۔ ان کے جو پالش ہوتی ہے، ان کا شیمپو ہوتا ہے، کتوں کا جو صابن ہوتا ہے، جو بسکٹ ہوتا ہے، اتنے میں تو 4 اماموں کی تنخواہ دی جائے گی۔ جو قوم نبی کے نائب اور جو قوم اپنے والدین کی نماز اور جنازے پڑھانے والی کے ساتھ اور اپنی نمازوں کو اللہ کے عرش تک پہنچانے کا جو ٹاور کا نیٹ ورک کا کام کرتا ہے، اس کو بھنگی سے کم تنخواہ دے اور اس کو واچ مین سے کم تنخواہ دے۔ شادی کی محفل کے اندر ناچنے والے کتے، حرام کھانے والے، سور کھانے والے، ماں بہنوں کی عزت کو یہ کرنے والے، عزتوں کے لٹیرے، آج ان کی عزت ہے۔ مؤذن صاحب آتے ہیں تو چہرے پر بل ڈال دیا جاتا ہے۔ یہی مؤذن قیامت کے دن آپ کی سفارش کرے گا، یہی امام حافظ قرآن اگر آپ کی سفارش کرے گا، نہ ماں کام آنے کی، نہ باپ کام آنے کا، نہ مالدار سیٹھ جی کام آنے کے، کوئی کام آنے والا نہیں۔ آج اگر دوستی رکھو ان علماء جو نبی کے نائبین ہیں، یہ ائمہ حضرات، یہ مؤذنین حضرات۔ اخبارات میں ایک مرتبہ میں نے دیکھا کہ ایک تنظیم بنگلور کے اندر ہوئی ہے، فلاں فلاں علاقے میں راشن کٹ دی جا رہی ہے۔ بھائی امام اتنا گر گیا کہ آپ 25 کلو 10 کلو چاول اس کو دے رہے، امام سارے علاقوں کو پالنے والا بنائیے، سارے لوگوں کی اسکولوں کی فیس بننے والا بنائیے۔ آج امام کو فقراء کی لائن کے اندر اور بھیک مگوں کی لائن کے اندر کھڑا کر کچھ دال دے دیا اور کچھ سبزی دے دی۔ یہ میں کہتا ہوں تم امام کی عزت نہیں کر رہے ہو، امام کی توہین کر رہے ہو۔ تراویح کی اجرت کے بارے میں، کلام پاک کے قرآن خوانی کی اجرت کے بارے میں فقہائے متقدمین جو پچھلے فقہا ہیں انہوں نے کہا کہ اس کی اجرت لینا ناجائز ہے۔ زمانے حال پر ترس کھاتے ہوئے کہ ایک طرف اماموں کی تنخواہ کم ہے، کلام پاک کے حافظوں کے ساتھ برا سلوک کیا جا رہا ہے، اور پھر تراویح کا یہ کہہ کر کہ اس کا ہدیہ دینا جائز نہیں، تو اب حضرت مولانا ظفر علی خان صاحب رحمت اللہ علیہ، اللہ تبارک تعالیٰ کروڑوں رحمتیں آپ کی قبر مبارک کے اندر نازل فرمائے، درجات کو بلند فرمائے۔ حضرت سے کسی نے پوچھا کہ 20,000 روپے 25,000 روپے امام صاحب کو دیے جا رہے ہیں۔ حضرت ناراض ہو گئے، غضبناک ہو گئے، خون آلود چہرہ ہو گیا، سرخ ہو گیا۔ تمہارے نچیوں کو اور تمہاری شرمگاہ اچھالنے والی رنڈیوں کو لاکھوں روپے دیتے ہو، اور امام صاحب کو، حافظ قرآن کو، تراویح پڑھانے والے کے ساتھ یہ معاملہ کر رہے ہو۔ 2 لاکھ دو، 5 لاکھ دو، 10 لاکھ دو، اس میں عزتیں بڑھیں گی۔ ابھی دلی سے ایک مہمان آئے تھے، انہوں نے کہا کہ ہماری دلی کے اندر جو ائمہ حضرات نکاح پڑھاتے ہیں وہ مالا مال ہو جاتے ہیں۔ کوئی اپنی حیثیت سے سائیکل دے دیا، کوئی فریج دے دیا، کوئی موٹر سائیکل دے دیا، کوئی بائک دے دیا۔ وہ یہ اچھی چیز ہے، اماموں کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ کل انتقال کے بعد میدان محشر میں اگر وہ یہ کہہ دے یہی وہ بندہ ہے جو دنیا میں میری خاطر تواضع کیا کرتا تھا، بیوی بیمار تھی، ماں ہاسپٹل میں ایڈمٹ تھی، جان کنی کی عالم تھی، بند مٹی سے اس نے مجھے پیسوں سے نوازا، اللہ
تو نے کہا ہے حافظ قرآن کی شفاعت کو قبول کیا جائے گا، یہ اے سی پی کام نہیں آنے کا، یہ منسٹر کام نہیں آنے کا، یہ دنیا کے سیاسی کتے کام نہیں آنے کے، کفن کی گھاٹی کے ساتھ تمام رشتے ختم ہو جائیں گے، یہ مؤذن کام آئے گا۔ حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مؤذن جو اذان دیتا ہے جتنی دور تک اس کی اذان کی آواز جاتی ہے وہ تمام مخلوق اس کے حق کے اندر گواہی دیں گے، اے اللہ جب مخلوق سو رہی تھی اور بستروں پر سڑ گل رہی تھی، یہ وہ تھا جس نے حی علی الفلاح کا نعرہ لگایا، الصلاۃ خیر من النوم کا نعرہ لگایا، مخلوق گواہی دے گی۔ اللہ کہیں گے میں نے تیرے سینے میں میرا کلام اس لیے نہیں رکھا تھا کہ تجھے جہنم کے اندر ڈالو۔ جب انسانی شکل میں انسان جہنم میں نہیں جائے گا تو پھر حافظ قرآن کیسے جا سکتا ہے؟ ان سے محبت کرو۔ اب نبی آنے والا نہیں ہے، اب رسول آنے والا نہیں ہے، اب آپ علاء الدین کا چراغ لے کر خواجہ اجمیری کو تلاش کریں گے، پیران پیر رحمت اللہ علیہ کو تلاش کریں گے، قاسم نانوتوی کو تلاش کریں گے، امداد اللہ مہاجر مکی کو تلاش کریں گے، فرید الدین گن شکر کو تلاش کریں گے، بختیار کاکی کو تلاش کریں گے، نظام الدین اولیاء کو تلاش کریں گے، شاہ محمد الیاس کو تلاش کریں گے، اور حضرت تھانوی کو، حضرت شیخ الاسلام کو، جو آئے چلے گئے، جو ہیں ظاہری طور پر کوئی عیب نظر نہیں آ رہا ہے کہ گھر کی عورتوں کو بے پردہ کیا ہوا ہے، گانوں کا رسیہ ہے، ٹی وی سیریل کا رسیہ ہے، یا جہاں دعوت ہوتی ہے منہ نہیں مار رہا ہے، بس وہی نبی کا نائب ہے، نبی کا خلیفہ ہے۔ اب آپ کو ان آنکھوں سے پیران پیر نظر نہیں آئیں گے اور خواجہ اجمیری نظر نہیں آئیں گے، جو ہیں ان کو غنیمت سمجھیے کہ ان کے سینوں میں اللہ نے کلام پاک کو رکھا ہے۔ بہرحال بات آگے بڑھ رہی ہے، حضرت